السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، ایک کتاب کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس کتاب میں نے اس واقعے کو پڑھا جو بڑا ہی پیارا واقعہ اور سبق آموز واقعہ لگا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس واقعے کو آپ تک بھی شیئر کیا جائے تاکہ کسی کو فائدہ ہو جائے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی طرف سے ایک بڑا اہم کردار ادا کرنے والے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین سے سفر کر رہے تھے۔ جس ٹرین میں مولانا سفر کر رہے تھے اسی سیٹ کے بغل میں ایک ہندو بھائی بھی تھے، لہٰذا سفر کے دوران اس ہندو بھائی کو ٹوائلٹ کی حاجت ہوئی، لہٰذا وہ ٹوائلٹ کرنے کے لیے ٹوائلٹ روم میں گیا، لیکن فوراً ہی واپس آ گیا۔ تو مولانا نے تعجب سے کہا کہ کیا ہو گیا، جس کام کے لیے گئے وہ کام نہیں ہوا۔ تو اس ہندو بھائی نے کہا کہ ٹوائلٹ اتنی گندا ہے، اتنی باس آ رہی ہے، اتنی بدبو ہے، گندگی پھیلی ہوئی ہے کہ مجھے اچھا نہیں ہوئی کہ میں وہاں پر بیٹھ کر ٹوائلٹ کروں۔ لہٰذا مولانا بات کو پوری طرح سمجھ گئے، فوراً اٹھے اور اسی ٹوائلٹ میں گئے۔ آس پاس کی جو گڑاکو کی ڈبی، تمباکو کی ڈبیاں تھیں، اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ٹوائلٹ کو اچھی طریقے سے رگڑ کر صاف کیا، پورا اچھی طریقے سے کلین کر دیا، اور اس کے بعد صابن سے ہاتھ دھو کر واپس آئے اور اس ہندو بھائی سے کہا کہ جائیے اب دیکھیے ٹوائلٹ بالکل کلین ہے، صاف ہے۔ چنانچہ وہ ٹوائلٹ کے لیے گیا اور دیکھ کر تعجب اس کو ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنی گندگی تھی اس میں اور اب پورا بالکل کلین اور صاف ہے۔ لہٰذا وہ ٹوائلٹ سے فارغ ہونے کے بعد مولانا صاحب کے پاس آتا ہے اور اس نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ اس ٹوائلٹ کی صفائی کس نے کی؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ اس ٹوائلٹ کی صفائی اس بندے ناچیز نے کی ہے۔ اور مولانا نے فرمایا کہ اسلام جو مذہب ہے وہ پاکی اور صفائی کا خاص توجہ دیتا ہے، مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے آس پاس کی، اپنے صحن، اپنے گھروں کی خاص صفائی میں دھیان رکھیں، اور صفائی اور پاکی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا جو شخص ان چیزوں کو، اپنے آس پاس کے گھروں کو صاف صفائی رکھتا ہے، اپنے بدن کو پاک رکھتا ہے، وہ گویا کہ ایمان کا آدھا حصہ اس نے یوں ہی پا لیا۔ اور مولانا صاحب کی ان باتوں کو سن کر وہ غیر مسلم اتنا متاثر ہوا کہ فوراً اسلام قبول کر لیا۔ لہٰذا بعض اوقات ہم اسلام کے اعمال کو اچھی طریقے سے عمل کرتے ہیں تو ان اعمال کو دیکھ کر بھی غیر مسلم متاثر ہوتے ہیں اور بسا اوقات ایمان لانے کا سبب بھی بنتا ہے، جیسے کہ اس واقعے میں ہوا۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام نے جو اعمال بتائے ہیں اس کو صحیح طور پر عمل کرے، پورا طریقے پر عمل کرے۔ یہی عمل غیر مسلموں کے لیے دعوت کا سبب بنتی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، لہٰذا اس واقعے کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔